بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواںگے، توحید ہاں توحید سناندے رواںگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثال له ولا امتثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ وقال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ یا الہی پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، یا الہی پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق جیسا جری انسان پیدا کر،
جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ قابل صد احترام سامعین کرام، پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور پورے قرآن مجید کی بنیاد سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ اور نچوڑ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ قابل احترام دوستو، آپ اس بات پر غور کرو، سورۃ فاتحہ پر غور کرو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو ہے کہ تمام جہانوں کو تو پالتا ہے، اللہ تو ہے کہ جو بڑا ہی مہربان ہے، اور اللہ تو ہے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، قیامت کے دن کا بھی تو ہی مالک ہے۔ اللہ میں تو تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری عبادت کرنے والا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگنے والا ہوں۔ یہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عزت افزائی، اپریشیٹ اور احترام، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بڑائی کے الفاظ، کبریائی کے الفاظ، عظمت بیان کر کے پھر کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ مالکا میں تجھ سے دنیا نہیں مانگتا، میں مال و جلال نہیں مانگتا، میں عہدہ اور حکومت نہیں مانگتا، مالکا صرف یہ مانگتا ہوں کہ مجھے تو سیدھی راہ پر چلا دے۔ تو ہمیں مجھے کیا کر؟ سیدھی راہ پر چلا دے۔ اب خود ہی اس کی تشریح بھی کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے ان لوگوں کی راہ پر چلانا جن پر تو نے اپنے انعامات کیے ہیں۔ مالکا تو مجھے انہی کی راہ پر چلانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے قرآن میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ کن پر اللہ نے انعام کیے ہیں، کن کا راستہ ہر نماز میں ہم مانگتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا پس یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ پاک نے اپنے انعام کیے، اپنے انعام کیے۔ یہ جن پر اللہ پاک نے انعام کیے، جن کے ہم راستہ ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں مانگتے ہیں، وہ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں من النبیین، اللہ کے نبی ہیں، والصدیقین، اور صدیقین ہیں، والشہداء، اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے والے شہداء ہیں، والصالحین، جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، لیل و نہار اللہ کے حکموں کے مطابق گزارتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دن میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ نیکوکار ہیں، جو خدا کی مان کے چلتے ہیں، جو خدا کی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کو صالح کہتے ہیں، نیک لوگ کہتے ہیں۔ یہ چار کیٹیگریاں ہیں، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔
یہ چار ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام کیا ہے۔ پہلا نمبر انبیاء کا ہے، نبیین کا ہے۔ ہم میں سے کوئی کتنی بھی کوشش کرے، محنت کرے، راتوں کو اٹھ کے عبادت کرے، نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ نبوت کسبی نہیں ہے، وہابی ہے۔ کسبی کا معنی کہ محنت کر کے نبوت حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ نبوت ایک ایسی چیز ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو نبی بنا دیتا ہے۔ اللہ جس پر چاہتا ہے اس کے سر پر نبوت کے تاج کو سجا دیتا ہے۔ اور ویسے بھی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اب آپ کے بعد قیامت کی دیواروں تک کوئی نبی نہیں آنا، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں۔ اس لیے نبوت والا چیپٹر تو بند ہو گیا، نبوت والا دروازہ تو بند ہو گیا۔ اب دوسرا انعام یافتہ جو بن سکتا ہے وہ ہے صدیقین۔ وہ کون سے ہیں؟ صدیقین، جن کا ہم ہر نماز میں اللہ سے سوال کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ ان منعم علیہ، جن پر اللہ کے انعام ہوئے، ان میں دوسرے نمبر پر صدیقین ہے۔ آپ پوچھیں گے صدیق کون ہے؟ کس کو اللہ نے صدیق کہا ہے؟ وہ بھی اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ یہ سورہ واللیل ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، صدیق کے مقام پر وہ پہنچتا ہے، آتا جو کماتا ہے وہ خدا کی راہ میں لوٹاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ صدیق کا مقام وہ پائے گا جو بھی اس نے کمایا زیادہ خدا کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کو دے دیا، اللہ کو دے دیا۔ اب یہ صدیق کے مقام پر کون پہنچا؟ کون پہنچا؟ ان مقام پر ابو بکر صدیق پہنچا، اور دوسرے نمبر پر اس مقام پر عثمان ابن عفان پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندے بہت زیادہ تھے، سواریاں بہت کم تھیں، سفر بہت دور کا ہے، تبوک کا سفر ہے، بڑا لمبا سفر ہے۔ حضور کے پاس سواریاں نہیں ہیں، بندے ہیں۔ بندے اگر سواریوں پر بیٹھ کر جائیں گے تو آگے جا کے بھی تو جنگ لڑنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کے فرمایا، جو بندہ مجھے 100 اونٹ دے گا سواری کے لیے غزوہ تبوک کے، میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی اور جنت کی ٹکٹ دوں گا، جنت کی ضمانت دوں گا۔ فقام عثمان کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ واقعی جنت کی ضمانت ہے، آپ کی طرف سے جنت کا ٹکٹ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ نبی پاک نے جب یہ کہا تو عثمان نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ جہاد کے لیے میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا وجبت، کیا فرمایا؟ آپ سمجھ نہ ذرا، آپ نے فرمایا وجبت، عثمان بیٹھ جا، تجھ پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ اللہ، 100 اونٹ دے کے تو نے جنت خرید لی ہے، بیٹھ جا۔ حضور نے پھر اعلان کیا، حضور نے دوبارہ اعلان کیا، عثمان کو نہیں اٹھنا چاہیے تھا،
वाजिब तो हो गई ना। हुजूर ने मिंबर पर खड़े होकर कह दिया अब और कुछ करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन हज़रत उस्मान ने दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, पाँचवीं मरतबा, छठी मरतबा, सातवीं मरतबा, आठवीं मरतबा जब ऐलान फरमाया, हज़रत उस्मान खड़े हुए कहते या रसूलल्लाह 700 ऊँट भी देता हूँ, 100 घोड़ा भी अल्लाह की राह में देता हूँ, 100 घोड़ा भी देता हूँ। घर गए, घर से ला के 1000 अशरफी हुजूर की झोली में डाल दी, 1000 अशरफी, 700 ऊँट, 100 घोड़ा, 1000 अशरफी। नबी पाक मिंबर से नीचे उतरे, उस्मान के माथे पर बोसा दिया और आपने फरमाया मा ज़र्रा उस्मान मा मिला बादल यौम कैद, अल्लाह की कसम उस्मान आज के बाद तू एक नेकी भी ना करे, मैं मोहम्मद गवाही देता हूँ कि तू जन्नती है। अल्लाहु अकबर। फ़अम्मा मन आता, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सिद्दीक वो होता है आता जो देता है, जो क्या करता है, और जो बांटता है, जो लौटाता है। हमारे यहाँ पता क्या है, जो लपेटता है, लपेटता नहीं, जो क्या करता है, बांटता है ना, बांटता, उसका हम नमाज में राह मांगते हैं अल्लाह से, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमें उनकी राह पर चला जिन पर तूने इनाम किया। और इनाम उन पर किया जो बांटते हैं, जो क्या करते हैं, बांटते। कैसा बांटता है, कैसा बांटता है, अल्लाह अकबर। तेरे और मेरे आका इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए। हुजूर ने अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा मुझे 2 दिन हो गए, भूख लगी हुई है, कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को है तो दे दो। हज़रत अम्मी आयशा कहती हैं या रसूलल्लाह, इस घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जलता, जला खाने को कुछ भी नहीं है, भूखी हूँ मैं भी सिर्फ पानी से गुजर को काट कर रही हूँ, गुजारा कर रही हूँ। अल्लाह के रसूल को पानी पेश किया, हुजूर ने पानी तनावल फरमाया, हुजूर ने पानी पिया और पानी पी के अल्लाह के रसूल मस्जिद में चले गए। अम्मी आयशा कहती हैं नमाज का तो टाइम नहीं है, मैंने देखना चाहा कि अल्लाह के रसूल क्या करने गए हैं। अम्मी आयशा बयान फरमाती हैं मैंने पर्दा हटा के देखा, अल्लाह के रसूल सर सजदे में रख के अल्लाह से कह रहे हैं या इलाहुल आलमीना, मोहम्मद भी भूखे हैं, मोहम्मद के घर वाले भी भूखे हैं, या अल्लाह रोटी का इंतज़ाम कर दे, मालिका मुझे रोटी अता फरमा, अल्लाह मुझे भूख लगी है, मुझे खाना अता फरमा। अब आपने एक जवाब देना है मिलके, तेरे और मेरे आका पे भूख आई तो हुजूर ने खाना किससे मांगा? अल्लाह का नाम ऊंची आवाज़ से लेंगे, किससे? अल्लाह से खाना मांगा। अल्लाह अकबर। इधर से क्या हुआ कि दरवाज़ा नॉक हुआ, भाई कौन है? अम्मी आयशा ने पूछा। बाहर से आवाज़ आई, माँ जी मैं उस्मान हूँ, अल्लाह के रसूल से मुलाकात करनी है। कहा अल्लाह के रसूल तो मस्जिद में है। माँ जी नमाज का तो टाइम नहीं है, रसूलुल्लाह क्या करने गए हैं? बताया यार आपने, अम्मी आयशा ने बताया कि खाने को कुछ नहीं था, रसूलुल्लाह मस्जिद में अल्लाह से खाना मांगने गए हैं, अल्लाह पाक से अपनी भूख के इंतज़ाम का कहने गए हैं। हज़रत उस्मान बड़े मालदार थे, फ़ौरन घर गए, खजूरों का एक थैला लिया, आटे का एक थैला लिया, बकरी का गोश्त लिया और लाके अम्मा जी को पेश कर दिया, अम्मी आयशा को, और रो कर अर्ज़ किया माँ जी अगर घर में ये हालत हो तो मैं उस्मान को बता दिया करें, रसूलुल्लाह भूखे हों, मैं उस्मान को इतने पैसे का क्या फ़ायदा है? अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजरा में तशरीफ़ लाए, खजूरें भी पड़ी हुई हैं, आटा भी गूंदा जा रहा है, गोश्त भी हांडी पर रखा है, चूल्हा भी जला हुआ है। हुजूर फरमाते हैं आयशा तू तो अभी कह रही थी खाने को कुछ नहीं है, अभी ये सारा कुछ कहाँ से आ गया है? गोश्त भी पक रहा है, आटा भी पड़ा हुआ है, आटा गूंद रही है, खजूर का थैला भी
پڑا ہے، یہ اتنا کچھ کہاں سے آ گیا ہے؟ امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے بتایا یا رسول اللہ حضرت عثمان آئے تھے، وہ یہ سارا تحفہ دے کے گئے ہیں، اللہ کے رسول دوبارہ مسجد میں چلے گئے، امی عائشہ کہتی ہیں میں نے پردہ ہٹا کے دیکھا، رسول اللہ سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہے تھے اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ، یا اللہ میں عثمان پر فرشوں پہ راضی ہوں، تو عرشوں پہ راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ فاما من آتا، صدیق وہ بنتا ہے جو دیتا ہے، جو لوٹاتا ہے، جو دیتا ہے وہ صدیق بنتا ہے۔ نماز میں ہم یہی اللہ سے سوال کرتے ہیں، ہم اللہ پاک سے یہی کہتے ہیں یا اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے انعام۔ لوٹاتا کیسے ہے؟ لوٹاتا کیسے ہے؟ ذرا سمجھنا، میں بات بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوٹاتا کیسے ہے۔ نبی پاک کے پاس ایک سوالی آ گیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ کچھ دیجئے، میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں، کئی دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، البتہ میں تجھے ایک بندہ بتا دیتا ہوں، اس کے پاس چلا جا، میرا پیغام دینا اس کو کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ تجھے کچھ نہ کچھ ضرور دے گا۔ یہ جناب ایڈریس بتا دیا، گلی بتا دی، مکان بتا دیا، یہ سوالی چلا گیا، ایڈریس جو بتایا وہ عثمان کے گھر کا تھا۔ وہ کس کے گھر کا تھا؟ عثمان کے گھر کا تھا۔ جب دروازہ کھٹکھٹانے لگا، ابھی دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، اندر سے آوازیں آ رہی تھی لڑنے کی، میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حضرت عثمان اپنی بیوی سے کہتے ہیں او اللہ کی بندی، رات تو نے دیے میں بتی بڑی ڈال دی ہے، سارا دیے کا تیل جل گیا ہے، اگر تو چھوٹی بتی ڈالتی تو سارا تیل تو نہ جلتا، اتنا تیل ضائع کر دیا ہم نے، رات کون سا موتی پرونے ہوتے ہیں، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ حضرت عثمان اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں، یہ بندہ واپس آ گیا۔ حضور نے فرمایا کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ کیوں؟ یا رسول اللہ وہ تو گھر میں اپنی بیوی سے اتنا کنجوس ہے، بتی پر لڑ رہا ہے کہ بتی بڑی کیوں ڈال دی ہے؟ اس نے مجھے کیا دینا ہے؟ وہ کنجوس بندے نے گھر لڑائی پائی ہے، اس نے مجھے کیا دے؟ آپ نے فرمایا تو نے میرا پیغام تو دینا تھا نا یار، جاؤ میرا پیغام تو دو نا۔ حضرت جناب یہ دوبارہ کیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہتا ہے میں سوالی ہوں، سوال کی غرض سے آیا ہوں، میرے بھوکے بچے بھوکے ہیں، رسول اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ کہتا ہے ٹھہرو میں اندر سے ہو کے آتا ہوں۔ اندر سے ہو کے آئے، اتنا بڑا تھیلا 3000 اشرفیوں کا، 3000 اشرفیوں کا، مانگنے والے کو 3000 اشرفیاں دے دی۔ یہ 3000 اشرفیاں پکڑ کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یار ایک بات تو بتا، کار اپنی بیوی سے تو بتی کی وجہ سے لڑ رہا تھا اور مجھے اتنا دے دیا ہے کہ میں سالوں بیٹھ کے کھاتا رہوں تو نہ ختم ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ عثمان کہتے ہیں وہ میرے گھر کا مسئلہ تھا، یہ میرا رب کے ساتھ سودا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا، اب جناب کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، غلہ بڑا مہنگا ہو گیا، آٹا میسر نہیں ہے، جو میسر نہیں ہے، کچھ بھی میسر نہیں ہے، مدینے میں قحط کا راج ہے۔ اللہ اکبر۔ ہوا کیا کہ جناب ملک شام سے ایک تجارتی قافلہ آ گیا، تجارتی قافلہ۔ عثمان ابن
ابن عفان بہت بڑے تاجر تھے. بہت بڑا قافلہ جب آ رہا تھا مدینے کے بازار کے سارے تاجر حضرت عثمان کے پاس آ گئے اور آ کر کہتے ہیں عثمان بول اس پر منافع کتنا لینا ہے کیونکہ مہنگے داموں بیچیں گے آپ سے خریدیں گے. کہتے ہیں منافع بول کتنا منافع لینا ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے مال نہیں بیچنا. نہیں نہیں بول تو نے کتنا منافع لینا ہے. 2% منافع لے لے. کہا نہیں نہیں 2% کم ہے. 5% لے لے. نہیں نہیں یہ بھی کم ہے. 7% لے لے. تاجر کہہ رہے ہیں آفر کر رہے ہیں. حضرت عثمان کہتے ہیں یہ بھی کم ہے یہ بھی کم ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر ہم بھی دیکھیں گے مدینے میں کون سا تاجر تجھے اس سے بھی بڑھ کر منافع دے گا. ہم بھی ادھر مدینے میں بھی رہتے ہیں نا, ہم دیکھیں گے تمہیں کون منافع دیتا ہے. اللہ اکبر. جب مال تجارت مدینے میں آن پہنچا حضرت عثمان ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے اعلان فرمایا او لوگو گواہ بن جاؤ یہ سارا مال میں نے مفت غریبوں میں تقسیم کر دیا ہے. میں نے مفت تقسیم کر دیا ہے. جو تاجر مجھے 7 گنا دیتے تھے وہ سن لے کہ میرا رب مجھے 10 گنا عطا کرتا ہے. من جا بالحسنتی فلہ عشر امثالہا. جو ایک نیکی کرے گا اللہ کہتے ہیں میں اللہ اس کو 10 گنا عطا فرماؤں گا. حضرت عثمان نے وہ مال بھی تقسیم کر دیا. جن اونٹوں پر آیا تھا گلہ وہ اونٹ بھی ذبح کر کے سارے گوشت بھی غریبوں میں تقسیم کر دیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں صحیح روایت ہے کہ میں نے رات خواب دیکھا اللہ کے رسول بڑے سج دج کے ایک گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں. میں نے کہا نانا جی آج کہاں کا رات ہے. بڑے خوبصورت لباس پہن کے جا رہے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا آج عثمان نے جتنی سخاوت کی ہے خدا نے عثمان کا جنت کی حور کے ساتھ نکاح کی تقریب کا اہتمام کیا ہے. میں اس تقریب میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى کیا معنی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى جو ہم نماز میں کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا. وہ انعام یافتہ تب بنتا ہے بندہ جب آتا دیتا ہے. جب بولو جب دیتا ہے لپیٹتا نہیں دیتا ہے دیتا بانٹتا ہے. اللہ اکبر. بانٹنے والا دینے والا خدا کی راہ میں دینے والا. ہم تو ہفتے بعد مسجد آتے ہیں 100 کا نوٹ جیب سے نکال کے تھیلے میں ڈالنے سے پہلے نا 7 بار سوچتے ہیں کہ یار دیواں کہ نہ دیواں دیواں کہ نہ دیواں ہیں. 1000 روپیے کا نوٹ بلکہ 5000 روپیے کا نوٹ ہوٹل پہ بہت چھوٹا لگتا ہے بہت چھوٹا لگتا ہے اور 100 روپیے کا نوٹ اللہ کے گھر میں ہمیں بہت بڑا لگتا ہے کہ اتنی اماؤنٹ میں دے دینے لگا ہوں خدا کی راہ میں. اس لیے صدیق تب بنتا ہے جب بندہ کیا کرتا ہے دیتا ہے. بولو دیتا ہے. کیا کرتا ہے دیتا ہے. دینے والا صدیق بنتا ہے. نمبر 1 دیتا ہے واتقا. نمبر 2 واتقا پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. واتقا کا معنی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. عثمان ابن عفان میں یہ چیز بھی بدرجہ اتم پوری تھی. اللہ اکبر. حضرت عثمان نے کبھی جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا, شراب نہیں پی, بتوں کی پوجا نہیں کی. اللہ اکبر. کنواری
لڑکی سے بھی زیادہ عثمان ابن عفان حیادار تھے. قبرستان میں جاتے تھے تو گھنٹوں بیٹھ کے قبرستان میں روتے رہتے تھے. کسی کہنے والے نے کہا عثمان کیوں اتنا قبرستان میں آ کے روتے ہو؟ حضرت عثمان کہتے ہیں خبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. میں اللہ سے یہی درخواست کرتا ہوں مالکا میری اس منزل کو آسان کر دے. یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شان والے، اتنے تقوی والے، اتنے پرہیزگاری والے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، دروازہ ناک ہوا. حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر اندر آنا چاہتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا اس کو اجازت دے دو. وَأَبْشِرُوا لَهُ بِالْجَنَّةِ، اجازت بھی دے دو، جنت کی بشارت بھی دے دو. اب دوسرا دروازہ دوسری بار کھٹکا، یا رسول اللہ عمر آنا چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو داخل ہونے کی اجازت بھی دے دو، جنت کی بشارت بھی دے دو. اللہ اکبر. تیسری بار دروازہ کھٹکا، نبی پاک نے فرمایا بلال کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ عثمان ابن عفان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کا ازار بند، آپ کی چادر آپ کے گھٹنوں سے ہٹی ہوئی تھی، اس گھٹنے سے بھی اس گھٹنے سے بھی. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا بلال ٹھہر جا. نبی پاک نے اپنی چادر کو گھٹنوں کے اوپر کیا، پنڈلی کو بھی ڈھانپ لیا، پوری ٹانگوں کو ڈھانپ لیا اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. حضرت عثمان کو کہا اب اجازت دے دو. اب تینوں بیٹھے رہے، کچھ گفتگو کری، گفتگو کرنے کے بعد واپس چلے گئے. امی عائشہ بیان فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ میرے ابو آئے، آپ اسی طرح ٹیک لگا کے بیٹھے رہے، آپ کے گھٹنے سے چادر ہٹی رہی. میں ابو بکر عمر ابن خطاب آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے اپنی چادر کو کیوں سیدھا کر لیا؟ گھٹنوں کو بھی ڈھانپ لیا، پنڈلیوں کو بھی ڈھانپ لیا. جو نبی پاک نے الفاظ بولے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وہ الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا افلا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ. عائشہ میں کیا اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اتنا مقام بلند. حضرت عثمان کو اللہ پاک نے ذوالنورین والا لقب، ذوالنورین والا لقب پتہ کیوں عطا ہوا؟ یہ عثمان دنیا میں واحد وہ بندہ ہے کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہیں. کیا ہیں؟ 2 بیٹیاں. حضرت نبی پاک جنگ بدر پر جا رہے تھے، جنگ کی خاطر تو نہیں جا رہے تھے نا، قافلے کو لینے کے لیے اور قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، جنگ کی غرض سے نہیں جا رہے تھے. رسول اللہ جب جنگ بدر پر نکلے تھے تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنے ساتھ دیکھا تو آپ نے فرمایا عثمان تم گھر میں رہو، تمہیں مکمل حصہ ملے گا، وہاں سے جو ہمیں مال ملے گا نا اس کا پورا حصہ تمہیں ملے گا، اور وہاں جو بھی ہوگا اس کا ثواب بھی تجھے مکمل ملے گا. ثواب بھی تجھے، تو نے کرنا کیا ہے گھر میں رہ کے؟ یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی بیمار ہے، تیری بیوی اور میری بیٹی نام ہے رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک کی بیٹی بیمار ہے، تو اپنی بیوی کی تیمارداری کر، تجھے حصہ بھی ملے گا، تجھے مال بھی ملے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس تشریف لائے. جب آپ واپس تشریف لائے، حضرت عثمان کی بیوی نبی پاک کی بیٹی سیدہ رقیہ انتقال فرما چکی تھی. جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے، حضرت عثمان دفن سے فارغ ہو چکے
تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، عثمان نبی پاک کے ساتھ لگ کے رونا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا عثمان روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ایک رشتہ تھا جو وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا عثمان رونا، حدیث کے الفاظ سننا اور اپنا ایمان تازہ کرنا۔ آپ نے فرمایا ان اللہ زوجکا ام کلثوم، عثمان رونا، تیرا اور میرا تعلق ختم نہیں ہوا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ رقیہ کے بعد میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں۔ اللہ اکبر۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی، سب سے بڑی بیٹی رسول پاک کی سیدہ زینب، اس سے چھوٹی بیٹی رسول اللہ کی سیدہ رقیہ، اس سے چھوٹی بیٹی رسول اللہ کی ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی رسول اللہ کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت ام کلثوم یہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھی۔ ام کلثوم کچھ سالوں کے بعد وہ بھی انتقال کر گئیں۔ عثمان رونا شروع ہو گئے۔ رسول اللہ نے عثمان کو اپنے کلاوے میں لے لیا اور کلاوے میں لے کے حضور نے فرمایا عثمان میری بیٹیاں ختم ہو گئی ہیں، خدا کی قسم مجھے تجھ جیسا داماد نہیں ملنا، تیرے جیسا اچھا داماد مجھے نہیں ملنا، اللہ کی قسم میں محمد کی اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اس لیے عثمان کو کہتے ہیں ذو النورین۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ذرا بولنا ہے تاکہ پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کا لقب کیا ہے؟ ذو النورین، دو نوروں والا۔ اور حضرت عثمان کا لقب ہے ذو الہجرتین۔ ذو الہجرتین کا معنی ہوتا ہے دو ہجرتوں والا، دو ہجرتوں والا۔ میری بات سمجھنا، اپنے دل میں جگہ دینا۔ کسی بندے کا کاروبار سیٹل ہو، کاروبار چل رہا ہو، دکانداری روز کی لاکھوں کی آمدن ہو، 3000 غلام، نوکر نہیں سجاد صاحب، نوکر نہیں غلام، 3000 غلام جس کے کام کر رہے ہوں، اور وہ کاروبار، وہ اپنی دکان، اپنے غلام، اپنا گھر بار اللہ کی خاطر چھوڑ دے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کی خاطر حضرت عثمان نے مکہ میں سیٹل کاروبار چھوڑ دیا اللہ کی رضا کی خاطر، اور پہلی ہجرت کی ایتھوپیا میں، افریقہ میں پہلی ہجرت کر کے حضرت عثمان وہاں گئے، اور پھر دوسری ہجرت کی مدینہ شریف میں۔ دوسری ہجرت کہاں کی؟ مدینہ شریف میں۔ تو اس طرح حضرت عثمان ہو گئے ذو الہجرتین۔ کون کیا ہو گئے؟ ذو الہجرتین، دو ہجرتوں والے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، حضرت عثمان ہیں ذو البیعتین۔ ذو البیعتین، دو بیعتوں والے، دو بیعتوں والے۔ ایک تو عثمان بدر میں نہیں تھے، حضور نے عثمان کو بدر میں قرار دیا، اور دوسرا ایک اور جگہ بھی حضرت عثمان نہیں تھے، عثمان نہیں تھے، حضور نے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اپنے حضور نے اپنے دائیں ہاتھ کو۔ نبی پاک کو خواب آیا، مدینہ میں آپ رہتے تھے، حضور کی ٹوٹل زندگی 63 سال ہے۔ کتنی؟ آپ بولیں ذرا، میں کہتا ہوں آپ جاگتے رہیں نا، آپ کو تقریر سمجھ آتی رہے۔ حضور کی ٹوٹل زندگی 63 سال ہے، 53 سال آپ مکے میں رہے ہیں، آخری 10 سال کہاں رہے ہیں؟ بولے۔ جب مکے والوں نے حضور کو نکال دیا مکہ سے، جاتے جاتے اللہ کے رسول بیت اللہ کی طرف دیکھ کے رو رہے تھے، اور آپ کہتے تھے بیت اللہ تجھے
چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ نبی پاک مدینہ میں تھے، آپ کے دل کو یاد ستاتی تھی خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی یاد ستاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ میں اور میرے ساتھی ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے اپنے صحابہ کو کہا، او میرے صحابیوں، چاہے مکے پر مشرکوں کا قبضہ ہے، قریش والوں کا قبضہ ہے، لیکن ہم تو عبادت کے لیے جائیں گے، عمرے کے لیے جائیں گے، وہ ہمیں نہیں روکیں گے۔ لگتا تو یہی ہے۔ 1400 صحابہ کو ساتھ لیا، احرام باندھے، تلبیہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے رسول مکے کی جانب چل پڑے۔ اب ہوا کیا، حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ کو مشرکین نے روک لیا۔ اب مشرکین نے کہا آگے نہیں آ سکتے۔ نبی پاک نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو عمرہ کرنے آیا ہوں، الطواف کرنے آیا ہوں، سعی کرنے آیا ہوں۔ مجھے طواف کرنے دیا جائے، مجھے سعی کرنے دی جائے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے انکار کیا۔ حضرت عثمان، نبی پاک نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کے مکے میں بھیجا کہ جاؤ مکے والوں کو سمجھاؤ، مکے والوں کو کہ میں لڑنے نہیں آیا، میں تو اللہ کی عبادت کرنے آیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچے، چودھری بندے تھے، بڑے خاندان کے تھے، لوگوں نے استقبال کیا، مکے کے چودھریوں نے استقبال کیا، اور مکے کے چودھریوں نے کہا عثمان اگر تم عمرہ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، حجر اسود کو بوسے دینا چاہتے ہو تو دے سکتے ہو، لیکن تیرے نبی کو اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے کہا اللہ کی قسم میں بیت اللہ کی طرف اس وقت تک دیکھوں گا بھی نہیں جب تک میرے مصطفیٰ ساتھ نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کو سفیر بنا کے بھیجا۔ ادھر حدیبیہ میں جو 1400 صحابہ تھے وہاں ایک خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، مکے والوں نے قتل کر دیا ہے۔ نبی پاک کو بڑا غصہ آیا کہ بھلا جس کو سفیر بنا کے بھیجا تھا، سفیر کو قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا۔ حضور لڑنے نہیں آئے تھے، اسلحہ ساتھ لے کے نہیں آئے تھے، گھوڑے ساتھ لے کے نہیں آئے تھے، لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، آؤ میرے ہاتھ پر وعدہ کرو، آ کے وعدہ یہ کرو کہ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے، جب تک کہ عثمان کے خون کا بولو بدلہ نہیں لے لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھ کے نبی پاک سے وعدہ کیا، بیعت کی کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ خون عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے عثمان شہید ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں، اگر زندہ ہیں تو میں بھی عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، عثمان کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ میرا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا نیچے ہاتھ نبی کا، اوپر ہاتھ عثمان کا۔ سورہ فتح اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ کریو ترجمہ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ بولنا۔ ید اللہ کا کیا معنی ہے؟ نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابی کا ہاتھ، اور اس سے اوپر میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لقد رضی اللہ، اللہ ان 1400 پر راضی، اللہ کرو ترجمہ، اللہ کیا ہو گیا؟ اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں حضرت عثمان ذوالبیعتین ہے، دو بیتوں والا، اور ذوالبشارتین بھی ہیں، ذوالبشارتین دو بشارتوں والا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟
آپ مدینہ میں تشریف لائے، یہودیوں کے قبضے میں میٹھے پانی کا کنواں، نبی پاک نے فرمایا جو بندہ یہودیوں سے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کی تکلیف دور کرے گا، کیونکہ یہودی پانی بڑی مشکل اور بڑی قیمت سے ادا دیتے ہیں، مسلمان غریب ہیں، لٹے پٹے مسافر ہیں، مہاجر ہو کے آئے ہیں، یہ اتنی قیمت نہیں دے سکتے، کوئی ہے بندہ جو بیر روما کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دے اور پانی فری لوگوں کو ملے، میں محمد اس کو جنت کا ٹکٹ دوں گا۔ اکیلے عثمان کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ سارا کنواں میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا واجبت عثمان تجھ پر جنت، عثمان تجھ پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ دوسری مرتبہ، ایک تو یہ مرتبہ ہے، دوسری مرتبہ مسجد چھوٹی پڑ گئی، مسجد نبوی مسجد چھوٹی پڑ گئی، نمازی بڑھ گئے، نمازی زیادہ ہو گئے، ساتھ والا پلاٹ بڑا مہنگا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا ہم میں سے تو کسی کے پاس طاقت نہیں ہے جو مہاجر آئے ہیں، کوئی بندہ ہے اللہ کا جو ساتھ والا پلاٹ خرید کر مسجد میں شامل کرے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں۔ پلاٹ خریدنے والے کا نام بولنا، ذرا بولنا، بڑی مہربانی، میرا بھی ایمان تازہ ہو جائے۔ کیا نام ہے؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ شخص ہیں کہ نبی پاک جنازہ پڑھانے لگے، حضور نے فرمایا یہ جنازہ کس کا ہے؟ کیسا بندہ تھا؟ یا رسول اللہ بڑا اچھا بندہ، بڑا نیک بندہ، نمازی بندہ، بس ایک بات ہے انہو کانا یبغض عثمان، اے اللہ کے رسول یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا، عثمان کے ساتھ اس کی دشمنی چلتی تھی۔ نبی پاک پیچھے ہٹ گئے، آپ نے فرمایا جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو، میں محمد اس کا جنازہ، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ عثمان ابن عفان، ان کے کیا کہنے، یہ جو قرآن آپ کے پاس ہے میرے پاس ہے، اس قرآن کو جمع کرنے والا کون ہے؟ آپ ذرا بولیں گے تو بات بنے گی۔ اس قرآن کو جمع کرنے والا عثمان، اس قرآن کو نشر کرنے والا عثمان، اس قرآن کی تلاوتیں کرنے والا عثمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، رسول اللہ نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، او لوگو تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں پسند آئی ہیں۔ آپ نے فرمایا الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگو اس دنیا میں مجھے خوشبو اچھی لگی ہے، عورتوں سے عدل کرنا اچھا لگا ہے، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا دنیا میں مجھے تین کام پسند ہیں۔ وہ ہمارے مولانا منظور صاحب کہتے ہیں نا، اور خوشبوئیں لگانے والوں اور اپنی بیویوں سے پیار کرنے والوں، نمازاں تواڈے پیو نے پڑھنیاں نے ہیں، نماز کس نے پڑھنی ہے بھائی؟ نمازیں بھی تو پڑھنی ہے نا۔ رسول اللہ ان تینوں سے محبت کرتے تھے، الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ جب نبی پاک تشریف فرما ہوئے، حضرت عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت مرحمت فرمائیں تو مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں، میں بھی بیان فرماؤں، بیان کروں۔ نبی پاک نے فرمایا اجازت ہے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس دنیا میں مجھے تین کام پسند ہیں، تلاوت القرآن، کسوت العریان، اشباع الجیعان،
بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے، ننگوں کو کپڑے پہنانا پسند ہے، اور تیسرا اس دنیا میں مجھے قرآن کی تلاوت کرنا پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن اور عثمان کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ میں کہتا ہوں آج سویڈن میں جو حکومتی سطح پر جو معاملہ ہوا قرآن کی گستاخی اور بے ادبی کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کافر کیوں بے ادبی کرتے ہیں، کیوں گستاخی کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن کا جواب نہیں ہے۔ قرآن کے سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نا، ادھر توجہ کرے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا بتوں کو توڑ دیا نا، بتوں کو، تو جو آئے نا انہوں نے ابراہیم سے پوچھا کہ تم نے بتوں کو کیوں توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ان سے پوچھو ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ اب حضرت ابراہیم نے جو باتیں کہیں انہوں نے کہا حل ینفعونکم او یضرون، کیا یہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں؟ اف لکم ولم تعبدون۔ اب دلیل کا جواب نہیں آیا نا تو پتہ کیا کہتے؟ حرقوہ، اس کو جلا دو، حرقوہ۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ قرآن نے جو دعوے کیے ہیں، قرآن کی جو دلیلیں ہیں، لا یاتیہ الباطل، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب کفار قرآن کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر لڑائی پہ آ جاتے ہیں، پھر جلانے پہ آ جاتے ہیں، پھر بے ادبی اور گستاخی پہ آ جاتے ہیں۔ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ ہم کہتے ہیں سویڈن والے گستاخ ہیں۔ اب میں قرآن سے پڑھ کے سناؤں گستاخ؟ رسول اللہ کس کو گستاخ کہتے ہیں؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وقال الرسول، وقال الرسول، اور کہیں گے رسول، وقال الرسول، اور کہیں گے رسول، یا ربی، پتہ نہیں کہاں ہوں آپ، یا ربی، اے میرے رب، قیامت والے دن وقال الرسول، رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قومی ھذا، ان ھذا قومی، بے شک یہ میری قوم، ان ھذا قومی، بے شک یہ میری قوم، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا تھا۔ انہوں نے اپنی، ہم کہتے ہیں وہ گستاخ ہیں، نبی پاک قیامت کو کن کو گستاخ کہیں گے؟ ہمیں کہیں۔ ہاں، اور سچ ہے کہ اتنی بڑی کتابیں پڑھ لی ہیں، اگر نہیں پڑھا تو قرآن کا ترجمہ نہیں کبھی پڑھا۔ اس لیے میں آج آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، آپ میری طرف دیکھیے گا، بڑی مہربانی، آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ سویڈن کے اس واقعہ کی تو ہم پرزور مذمت کرتے ہی ہیں، لیکن آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں، اس کے مقابلے میں ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ ہر روز قرآن کی تلاوت کریں گے۔ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ ہر روز قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ حقیقت یہ ہے، ایک تو ہم قرآن پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اور دوسرا اس کو نہ سمجھنا گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائی، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ معزز تھے زمانہ میں، مسلمان ہو کر کسی کی بھلا کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ وہ قرآن پاک کی گستاخی کرے، ہمارے نبی کی گستاخی کرے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ، کہ ان میں غیرت کتنی باقی رہ گئی ہے، ان میں غیرت کتنی باقی رہ گئی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عثمان نے قرآن کو نہیں چھوڑا۔ یہ جناب والا 44 لاکھ مربع میل کا حکمران عثمان ابن عفان، تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان، نبی پاک کے دوہرے داماد عثمان ابن عفان، اور عشرہ مبشرہ ٹاپ 10 میں تیسرے نمبر پر۔ اب آپ نے لفظ بولنا ہے جو رسول اللہ نے بولے ہیں، آپ نے بولنا ہے، میں نے بولنا ہے، نام آپ نے رسول اللہ کا لفظ بولنا ہے، آپ سب نے بولنا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ترجمہ کیا ہے؟ ابو بکر جنت میں جائیں گے۔ کس نے کہا ہے؟
حضور نے فرمایا ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے، ابو بکر بولے فی الجنہ، بولے یار فی الجنہ۔ حضور نے فرمایا عمر، آپ بولے عثمان، علی، طلحۃ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، سعید، ابو عبیدہ ابن جراح۔ یہ حضور نے فرمایا، بھئی حضور کی حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، یہ ٹاپ 10 میں ہے۔ 44 لاکھ مربع میل کا یہ حکمران ہے، اور چند باغیوں نے، چند فسادیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، حضرت عثمان پر 40 روز سے پانی بھی بند کیا ہوا ہے، کھانا بھی بند کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد جس کی توسیع حضرت عثمان نے کی تھی، اس مسجد میں خطبہ دینا، نماز پڑھنا بند کیا ہوا ہے۔ وہ بیر روما جس کنویں کو خرید کر عثمان نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اس کنویں سے پانی پینا بھی بند کیا ہوا ہے۔ یہ مظلوم مدینہ عثمان ابن عفان، کامل الحیاء والایمان عثمان ابن عفان، کسی نے پوچھا اے عثمان اتنے دن ہو گئے ہیں، کھانا بھی بند ہے، پانی بھی بند ہے، آپ کرتے کیا ہیں؟ حضرت عثمان کہتے ہیں جب مجھے بھوک لگتی ہے میں نماز نیت لیتا ہوں، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے میں قرآن کھول لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان ابن عفان مظلوم مدینہ، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شیروں کو، حضرت حسن و حسین کو حضرت عثمان کے دروازے پر پہرے داری کے لیے بھیج دیا۔ وہ پہرا دیتے ہیں ہر روز حسن و حسین۔ یہ جناب فسادی بلوائی دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہوئے، ایک فسادی نے تلوار چلائی، وہ تلوار حضرت عثمان کی بیوی سیدہ نیلہ کے ہاتھ پہ لگی، انہوں نے روکنا چاہا، 5 انگلیاں گر گئیں، 5 انگلیاں نیچے گر گئیں، حضرت نیلہ کی کٹ کے ایک اور آگے بڑھا، اس نے لوہے کی لٹھ ماری، لوہے کا سریا حضرت عثمان کے سر پہ مارا، حضرت عثمان کا خون نکلا۔ جب حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پہلے سپارے کا آخری صفحہ حضرت عثمان تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت کے وقت، شہادت کے وقت سیدہ نیلہ بیان فرماتی ہیں، الفاظ زبان پر جاری تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ نہیں ترجمہ آتا تو کر دیتا ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو اونچی آواز سے سبحان اللہ ضرور کہنا، بڑی مہربانی۔ کیا فرمایا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَهُوَ، اور وہ، السمیع، ہر ایک کی سننے والا، العلیم، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، میرے محترم آج کے دن ہوئے، آج 18 ذی الحج ہے۔ اللہ اکبر۔ اکثر صحابہ حج پر گئے ہوئے تھے، مظلوم مدینہ حضرت عثمان ابن عفان کو ان کے گھر میں شہید کیا گیا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں، کسی کی شہادت کی گواہی قیامت والے دن کشمیر کے لالا زار دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی افغانستان کے سنگلاق پہاڑ دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی قیامت والے دن فلسطین کے میدان دیں گے۔ عثمان تیری شان پہ قربان جاؤں، آپ کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ اللہ آپ کو اور مجھے عثمان کی طرح قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، روز قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، روز قرآن کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔